شروع ہو گئے. بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہو، ماں کی گوشت سے چھین کر اس کو ذبح کر دیتے تھے. سوچو ایک لمحے کے لیے کہ جب ماں کے گوشت سے بچے کو چھین کر ذبح کر رہے تھے تو اللہ کو مارنا تھا نا پہلے دن ہی، پہلے بچے کے ذبح کرنے پہ. بھئی اللہ کو فرعون کو مارنا تھا نا پہلے دن ہی، نہیں مارا. دوسرے بچے پہ مارنا تھا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں. بس علماء کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے. اللہ نے فرعون نہیں مارا. کیوں؟ پورا بنی اسرائیل اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہے اور ظلم کے آگے کھڑا نہیں ہو رہا. اللہ نے مدد نہیں بھیجی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، بڑا کیا، جوان کیا، نبوت دے دی. سارا واقعہ درج، کیسے بچے، کیا کیا، کہاں پلے، سارا واقعہ درج، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. اب اگلی بات، اب اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ڈائلوگ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ، نبوت دینے کے بعد ان کے کہنے پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی. اب دونوں بھائیوں کو رب جو ہے وہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ، جا کر فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہو، آواز لگاؤ، سرکش ہو گیا ہے. اور رب طریقہ کار بتا رہے قرآن میں کہ تم نے بات کیسے کرنی ہے. اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو کہ بھائی میرے رب کو فرعون مارنے کے لیے کسی موسیٰ کی ضرورت ہے؟ بھائی میرے رب کو کسی کی ضرورت ہے؟ فرعون مارنے کے لیے کسی موسیٰ کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے کسی کی بھی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. کسی موسیٰ، کسی ہارون کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گلشن معمار کے لوگوں دیکھو، میں نے موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغیر کوشش کروائے نہیں کی ہے، کوشش کروائی اس سے. ہاں، رب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کوشش کروائے بغیر نبیوں کی بھی، موسیٰ جیسے پیغمبر کی بھی مدد نہیں کی. گئے وہ فرعون جو کہ بچے ذبح کرتا تھا، ظالم تھا، گئے ان کے سامنے کھڑے ہوئے. اور پھر ظلم کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے لوگوں میں اضافہ آہستہ 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 ہوتا گیا، اتنی بڑی تعداد مظلوموں کی ہو گئی ظالم کے خلاف کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی اور رب نے کہا اب مدد آئے گی. اور ایسی مدد آئی کہ سمندر کو حکم دیا رب نے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو رستہ بنا کر دو، اور اسی سمندر کو رب نے حکم دیا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرو. یہ پورا واقعہ رب نے اپنی کتاب میں درج کر کر مجھ تک، آپ تک اس لیے پہنچائی ہے کہ جب موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغیر کوشش کے نہیں ہو رہی تو میری اور آپ کی مدد بھی کوشش کیے بغیر اپنے اپنے کمفرٹ زون سے آئے بغیر مدد نہیں آئے گی. یہ آج کا ظالم طاقتور ہماری کوشش نہ کرنے سے ہے. یہ ووٹ ڈال دینا کوشش نہیں ہے. تو ہمیں آج تو کسی کو کوئی لاپتہ نہیں ہو رہا، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی، کوئی گھر سے نہیں جانا پڑے گا، تو کیوں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے کہ کراچی 3 کروڑ کی آبادی میں، تو 1 کروڑ خود کم کر کے بتا رہا ہوں، 3 کروڑ کو کھڑا ہونا چاہیے باہر. یہ سارے 70 سال کے مسائل ختم ہو جائے 2 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر. اور نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی نام نہاد کو طاقتور بنا کر آپ پر مسلط کرتا چلا جائے. کبھی کوئی سسٹم، کبھی کوئی آپ کا پانی چوری کرے گا، کبھی کوئی آپ کا سیوریج کے گٹر کے ڈھکن چوری کرے گا، کبھی کوئی آپ کا بجٹ کھائے گا. یہ کرتا چلا جائے گا. آپ حکمرانوں کو گالیاں بکتے جائیں. کوئی سیاسی پارٹی آپ کو آگے یہ بات نہیں کرے گی کہ ہاں نہیں آپ فکر نہیں کرو، سوتے رہو، الیکشن میں ووٹ دے دینا اور ہم ٹھیک کر دیں گے. میں نہیں کہہ رہا یہ والی بات آپ سے، ہم نہیں کر سکتے ٹھیک. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا. تو ایک پتا جب رب کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گر رہا دنیا میں آپ کو پانی کیسے دے دوں گا رب کی مرضی کے بغیر؟ بھئی میں آپ کی بجلی کیسے ٹھیک کر دوں گا رب کی مرضی کے بغیر؟ میں آپ کی مہنگائی رب کی مرضی کے بغیر کیسے ٹھیک کر دوں گا؟ اور رب کیوں نہیں مدد دے رہا ہے؟ رب کیوں نہیں مدد کر رہا؟ رب یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے؟ رب کیوں نہیں ایسے لوگ پیدا کر رہا؟ رب کیوں نہیں ایسے حالات بنا رہا؟ کیونکہ مظلوم اپنے حصے کی کوشش نہیں کر رہا. تو سر میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ اپنے اپنے حصے کی کوشش کر کے ہمیں مرنا چاہیے. جہنم جیسی دنیا کو اگر جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں مریں گے تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آگے جنت تیار کر کے کھڑا ہے. میرا یہ ماننا ہے اگر اس جہنم جیسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں مرے تو یہ مت سمجھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ جنت لے کر کھڑا ہے. آگے بھی خدا نہ خواستہ اس کوشش نہ کرنے کے سلے میں رب کہیں سوال جواب نہ کر دے. لیکن اگر اس جہنم جیسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا بھی جنت ہوگی
اور آگے بھی اس کوشش کے سلے میں رب ہمیں آگے بھی جنت دے گا۔ ظلم سہنا اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہے، ظلم سہنا کوئی اور اس سے بڑا جرم نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں بہت آسان ہو گئے معاملات، آپ کے اوپر آپ اسرائیل میں نہیں رہ رہے کہ آپ کے اوپر اسرائیل ٹینک چڑھا دے گا، آپ کی آواز کہیں باہر نہیں جائے گی۔ آج یہ 50 کیمرے ہیں، آج ہر آدمی موبائل فون لے کر ویڈیو بناتا ہے، کوئی تنکا بھی آپ کو نہیں لگا سکتا۔ آپ کسی صحیح چیز کے لیے باہر کوشش کریں گے، کوئی تنکا بھی آپ کو نہیں لگا سکتا، خراج بھی نہیں اگر آپ کو آئے گی۔ لیکن ہم سب کو اس فینٹیسی سے باہر آ کر کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کر ہمیں یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہے، اس کے اوپر یہ کام کر لینا چاہیے، مر مٹنا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ اس سے اختیارات وسائل میرے دروازے پر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے کام کر لینا چاہیے، اس کے لیے 2 کروڑ لوگوں کو باہر آ جانا چاہیے، ایک دن کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، ایک دن یہ کام کر لیں۔ اسمبلی میں اگلے دن چھٹی والے دن بھی تالا کھول کر آئینی ترمیم منظور کریں گے۔ کراچی والے کام کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے، جب تک نہیں کر رہے میرا ماننا ہے گناہ گار ہو گئی ہے۔ شاید جو ہے وہ سندھ کے ہاری کسان یہ کام نہیں کر سکتے، ان کے اوپر وڈیرا بیٹھا ہے، وہ ایف آئی آر کٹوا دے گا، جھوٹے مقدمات بنا دے گا۔ ہمارے اوپر ابھی نہیں ہے کوئی بیٹھا ہوا یہاں پہ، ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسی بات پہ اس کو ختم کریں ہیں، آپ لوگوں کو دیر سے کافی